السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف توصیف بزرگی بڑائی عظمت رفعت جلال شان اللہ تبارک و تعالیٰ کی لیے. انگنت لا تعداد درود و سلام سرور کونین قائد مدینہ بالی بطھا ساقی بسر شافی اشر سید البشر سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات، دنیا کے اندر ہر قوم اپنے سال کے آغاز پر مختلف قسم کی خوشیوں کے اہتمام کرتی ہے. کوئی سال کی ابتدا کسی جشن سے، کسی فنکشن سے، کسی ہنگامے سے، کسی خوشی سے کرتے ہیں. کئی لوگ اپنے سال کی پلاننگ کرتے ہیں. قومیں، اقوام اپنے سال کا مکمل حساب و کتاب لگا کر اپنی پچھلی کمیاں کوتاہیاں ختم کر کے ان کے اوپر توجہ کر کے آنے والے سالوں میں نام دہرانے کا عزم کرتے ہیں کہ ہم نے اس سال اپنی قوم کو یہاں پر لے کے جانا ہے. مایوسیاں ختم کر کے، اندھیرے ختم کر کے خوشیوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ہم اس کی ابتدا سوگ سے کرتے ہیں، ماتم سے کرتے ہیں. ایک مسلمانوں کا طبقہ باقاعدہ اہتمام کر کے اس کو سوگ کے نام پہ منایا بھی جاتا ہے. ان کو اپنے عقائد کے اعتبار سے وہ اسے چلاتے نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو لے کر ہمارا معاشرہ دو انتہاؤں میں تقسیم ہو چکا ہے. ایک طرف بڑے گروہ بالکل ایک طرف اس کی حد میں جا رہے ہیں، دوسرا طبقہ بھی اسی چکر میں آ کے دوسری طرف جا نکلا ہے.
اصل جو اسلام کی روح ہے، جو اصل کسی قوم کی ترقی کی باتیں ہیں، وہ ہم نہیں کرتے، اور انہی کاموں کے اندر، انہی بحثوں کے اندر جو ہی محرم الحرام شروع ہوتا ہے، ہم ایک خاص بحث کو لے کر اور اسی کے اوپر 2-2 4-4 گھنٹے لگا کر نہ جانے کہاں سے کہاں چل جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من لطم الخدود وشق الجیوب وذا بلا وجاہلیہ، کہ جس بندے نے رخسار پیٹے، گربان پھاڑے، جاہلیت کی پکاروں کی طرح پکار و ویلا کیا، فرمایا فلیسا منا، اس کا تعلق ہمیں سے نہیں ہے۔ اس بحث کے اندر آ کے اس موضوع پر جب بھی کبھی اس ایشو کو چھیڑا جاتا ہے، ایک طبقے کو دبایا جاتا ہے اور ایک طبقے کو مکمل آزادی دی جاتی ہے۔ ہم جو اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی احباب اخوان موجود ہیں، وہ کبھی بات کرتے ہیں تو اس کو فرقہ بندی، تشدد اور نفرت کی بات کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف جو لوگ بات کرتے ہیں تو وہ اپنے اس روڑے دھوڑے کے چکر میں شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ اسلام کا ایک سیاہ باب ہے۔ کبھی کسی جگہ پہ کسی بھی اہل سنت والجماعت کے گروہ نے اس کی ستائش کرنے کا سوچا ہی نہیں۔ جو بندہ بھی یہ بات کہتا ہے کہ نہیں جی یہ واقعہ ٹھیک ہوا یا خوشیاں مناتا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ، اور اس کے دل میں حضرت حسین کی محبت نہیں ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت میں سے کسی فرد کی نہیں ہے، تو صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ اس کا تعلق اسلام میں سے نہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ لیکن اس واقعے کی آڑ میں صحابہ کرام کے بارے میں تبرہ بازی کرنا اور پھر کسی کو اہل بیت میں سے شمار ہی نہ کرنا، صرف حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ماننا اور بقیہ 3 بیٹیوں کا انکار کرنا، بقیہ 3 بیٹوں کا انکار کرنا، یہ بھی اسلام نہیں بتاتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم لوگوں کو جو اصل چیز ہے کہ ہمیں اہل بیت کی محبت بتانے کی ضرورت ہے۔ اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں جو بقیہ سارے صحابہ میں کافر کہا جاتا ہے اور ان پر لعنت کی جاتی ہے، ہمیں اس کی بھی برسر بندر مذمت کرنے کی ضرورت ہے، اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات بڑی واضح طور پہ اور بڑا بیلنس قسم کا موقف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہم اگر یہ بات کہیں کہ ایک گروہ کو ان کی مذہبی آزادی کے نام پہ آپ ہر طرح کے صحابہ کو رگڑ دیں گی، اور کان کی اجازت ہے کہ نہیں اس سے فرقہ واری پیدا ہوتی ہے، بھائی اس سے بقیہ کروڑوں مسلمانوں کی بھی جذبات مجروح ہے۔ تو حکومت وقت کو بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے موقف کو کھل کر بیان کریں۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اہل بیت رضوان اللہ علیہ اجمعین کے فضائل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات، نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ سے عیسائیت اور اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ جب مقابلے کے لیے آیا تو اللہ کے سلام سے بحث و تمیز ہوئی، بحث کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر ایک آیت نازل کی جسے آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ فرمایا فقل، اے اللہ کے نبی کہیے، تعالوا، اے عیسائیوں آ جاؤ، تمہیں دعوت دیتے ہیں کس بات کی؟ ندعو ابناءنا و ابناءکم، کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو بھی بلا لیتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو بلا لو۔ یہاں لفظ نساء جمع کا استعمال ہوا کہ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نہیں تھی، امہات المومنین 11 تک کی ان کی تعداد روایات میں ذکر ہے۔
فرمایا سب کی بات ہو رہی ہے، ساری کی ساری بیگ میں اللہ کے رسول کے اہل میں شامل ہے۔ اگر ایک بیوی اہل بیت میں ہے تو یاد رکھیں بقیہ بیویاں بھی اہل بیت میں تھے۔ یہ کیسے آپ فرق کر سکتے ہیں کہ ایک بیوی تو تم کہیں یہ اہل بیت ہے، یہ گھر والی ہے، اور بقیہ بیوی میں گھر والی نہیں؟ یہی تو وہ ناانصافی ہے جس کی بنیاد پر آگے بحث شروع ہوتی ہے۔ قرآن نے بھی یہ کہا نساء و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بھی بلاتے ہیں، اس قرآن نے جگہ کا دیگر استعمال کی ہے، اور تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ ساتھ فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اصل روح اس آیت کی کیا ہے کہ انفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفسوں کو، تم اپنے نفسوں کو بلا لو۔ پھر فرمایا ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ اس بات کی قسم کھانی ہوتی ہے اپنے اہل و عیال بچوں کو لے کر ایک میدان میں ایک چوک پر جمع ہونا پڑتا ہے، جس کے ساتھ مباہلہ ہوتا ہے فریق مخالف کے ساتھ، اور یہ قسم کھانی پڑتی ہے کہ اے اللہ اگر میں سچا ہوں تو اس مخالف کو ہلاک کر دے، اسے اہل و عیال سمیت۔ اگر یہ سچا ہے تو پھر ہمیں ہلاک کر دے، ہمارے بیگم بچوں کے سمیت۔ آپ دیکھیں کس حد تک بڑی قسم کھائی جاتی ہے۔ ایک قسم اپنی کھاتے ہیں، اللہ کی قسم، میری قسم، تیری قسم۔ ایک اپنے بیگم، اپنے بچوں، ہر بندے کو یاد رکھیں اپنی بیگموں سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ کسی بندے سے آپ پوچھیں جو گرمی میں مارا مارا پھرتا ہے، کوئی چور، ڈاکو، لٹیرا، کوئی مزدور، اس کے حلال، اس کے حرام جو بھی کمانا ہے، اس سے پوچھو یار کس کے لیے کمانا ہے؟ کہتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کمانا۔ سخت تپتی دھوپ میں مزدور اگر مزدوری کرتا ہے، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ بھائی کس کے لیے کماتے ہو؟ کہتا ہے بچوں کے لیے کمانا۔ ہر بندہ یہی بات کہتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کے اولاد سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے کماتے ہیں۔ جب ایک موقف اس قدر شدید آ جائے، اس کے لیے اللہ نے یہ طریقہ رکھا کہ اپنے بچوں کو، گھر والوں کو بلاؤ اور آیت مبالغہ کر لو، جو سچا ہے وہ زندہ رہ جائے گا، جو جھوٹا ہے وہ ہلاک ہو جائے۔ یہ اللہ کے رسول نے مباہلہ اسلام کے لیے کیا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام سچا دین ہے، رب کبریا سچے رب ہے، میں محمد سچا، قرآن سچا ہے، اور اس بات نے مباہلہ کیا۔ فرمایا فتجر لعنت اللہ علی الکاذبین، اور آیت کا آخری ٹکڑا کیا ہے کہ ہم اس پر لعنت کر دیں جو بندہ جھوٹا ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث میں لفظ ہے ترا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے پاس موری جو قریب تھا، علی کو بلایا، فاطمہ تھا، اور حضرت فاطمہ کو، حسن حسین، حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، فقال اللہم ہؤلاء اہلی، فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل و عیال۔ اس سے ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ تمام کے تمام اہل سنت والجماعت کے گروہ ان کی فضیلت کے، ان کے اہل بیت ہونے کے، ان کے فضائل کے قائل ہیں اور فاعل ہیں۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے اہل سنت میں سے جس کے دل میں حضرت علی کے بارے میں بغض، جس کے دل میں علی کے بارے میں بغض ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل میں حضرت حسن اور حسین کے بارے میں بغض ہے، حضرت فاطمہ کے بارے میں بغض ہے، یاد رکھیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں یہ بات بھی کہیں گے کہ جس کے دل میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بیگمات، ان کے بارے میں بغض ہے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ہمارا سنت کا عقیدہ ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ ایک طرف ایک بات کہیں اور دوسری طرف جو بات کہیں تو اسے آپ پھر واجب کہیں، ایسے کام نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر۔ تب یہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیات مبالغہ اتری اور آپ نے مبالغہ فرمایا۔ آج جو ہمارے حالات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ ہمیں افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا، ہم نے معاشرے کو دیکھنا ہے، لوگوں کے حالات کو دیکھنا ہے۔ ایک دوسرے کو معاشرے میں رہتے ہوئے آپ کو ایک دوسرے کو جگہ دینی ہوگی۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ دو بچوں کو پکڑے تو دیوار سے لگا دیں اور دو بچوں کو آپ کھلا چھوڑ دیں۔ اس طرح نہ حکومتیں چلتی ہیں، نہ معاشرے چلتے ہیں، نہ کوئی بھی ترقی کرتی ہے۔ حضرات، اہل بیت کی حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار ثابت۔ یہاں اصل چیز سمجھنے کی ہے کہ اہل بیت ہے کون؟ اہل بیت میں صرف حضرت علی شامل نہیں،
حضرت علی شامل ہیں اللہ کے نبی کے دماد ہونے کی حیثیت سے. تو یاد رکھیں اللہ کے نبی کی جو بقیہ 3 بیٹیاں جن کو وہ بیائی گئی اور وہ ان کے خامہ بھی تو اہل بیت میں شامل ہے. حضرت عثمان بھی تو اہل بیت میں شامل ہے. حضرت عمر بن عاص بھی اہل بیت میں شامل ہے. ان کی اولادیں بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اللہ اکبر. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری موقع میں فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, آپ لوگوں نے ان کا خیال کرنا ہے. نمبر 1 کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, جو اللہ کا حکم ہے اس کو ماننا ہے, اللہ کے احکامات کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے, انہیں فرض سمجھنا ہے. دوسری بات فرمائی لوگوں ثم اہل بیتی, پھر میرے اہل و عیال ہیں, میرے گھر والے ہیں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. 3 دفعہ آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہیں نصیحت کر کے جا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی یاد کروا کے جا رہا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں, کہ تم نے میرے اہل بیت کا خیال کرنا, میرے گھر والوں کا خیال کرنا. قیامت کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی. لوگوں قیامت کے دن ہر سبب کے ذریعے کوئی تعلق بنا یا کسی کا خون کے ذریعے کسی سے تعلق بنا, سارے تعلق قیامت میں ختم ہو جائے گا. ہر قیامت کے دن ہر تعلق کیا ہو جائے گا, باپ کا بیٹے کے ساتھ, دوست کا دوست کے ساتھ, کاروباری شراکت داروں کا کاروبار کی شراکت داری, ہر چیز ختم ہو جائے گی. کوئی پارٹی نہیں, کوئی جھنڈا نہیں, کوئی نون لیگ نہیں, کوئی پی ٹی آئی نہیں, کچھ بھی نہیں بچنا. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا لیکن میری وجہ سے جس کا تعلق بنا اور میرے نسل کی وجہ سے جس کا میرے ساتھ تعلق جڑ گیا, فرمایا وہ تعلق قیامت کے دن بھی قائم رہے. یعنی کہ ہمارا تعلق اللہ کے نبی سے امتی ہونے کا یہ قیامت کے دن قائم رہنا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی ہماری سفارش کریں, اور اس طرح اللہ کے رسول کے جو اہل بیت ہیں ان کا تعلق بھی قیامت کے دن قائم ہو جائے گا. سلسلہ حدیث صحیح میں حدیث ذکر کی گئی. حضرت سعید الخدری ایک اور حدیث اللہ کے وسلم سے روایت ہے, فرمایا لا يرحل اهل بیت احد الا ادخله الله النار. لوگوں جو بندہ بھی اہل بیت سے دور رکھے گا, بڑی صحیح حدیث ہے. ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے, یہ عقیدے کی بات ہوگی کہ ہمارے اللہ کے رسول نے جو بندہ بھی اہل بیت سے دور رکھے گا الا ادخلہ اللہ النار, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے. صاف اور واضح مکر اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حضرت حسن سے محبت, حضرت حسین سے محبت, جنت کے سرداروں کے سردار اللہ نے ان کو قرار دیا تو وہ جنت کے سرداروں کے سردار ہیں. ہمارا اس پہ ایمان ہے. حضرت علی کے فضائل جو بیان کیے گئے ہمارا ان سب پر ایمان ہے. کوئی مسلمان بندہ بھی ان سے بغض رکھے گا تو یاد رکھے وہ جہنم میں جائے گا, مسلمان نہیں ہو سکے. ہم نے درمیانی بات کرنی ہے جو اصل موقف ہے, جو کتاب و سنت سے ثابت ہے. مسئلہ جہاں سے زیادہ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر. اہل بیت کے کچھ حقوق ہیں. پہلا حق کیا ہے, اہل بیت کو مال غنیمت سے 5واں حصہ دیا جاتا ہے. کہ جب مسلمان جنگ کریں گے, جنگ کر کے جو علاقے فتح ہوں گے, جو مال غنیمت آئے گا 5واں حصہ اہل بیت کے لیے وقف ہے. اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اللہ تعالیٰ کو تو مان نہیں جا رہا, تو وہ اہل بیت کو جائے گا. اہل بیت پر اس لیے زکات حرام کر دی گئی ہے کہ زکات اہل بیت نہیں دے سکتے, ان کے شرف, ان کی منزلت کی وجہ سے, ان کے مرتبے کی وجہ سے. لیکن مال غنیمت میں جو 5واں حصہ جائے گا, وہ 1 ارب بن جائے, وہ 10 ارب بن جائے, وہ جتنا بن جائے وہ ان کو جانا چاہیے. دوسری چیز, دوسرا حق اہل بیت سے, اہل بیت سے محبت کی جائے. اہل بیت سے محبت کی جائے, ان کا تذکرہ احترام کے ساتھ کیا جائے, عزت اور آنر کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا جائے. تیسرا حق کیا ہے, بڑی مشہور حدیث ہے, ان پر سلام پڑھی جائے. اور ہم ہر نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد ہر بندہ جب بھی نماز پڑھتا ہے تو ان پر سلام بھیجتا ہے. سلام سے مراد رحمت کی دعاؤں کے لیے کی جاتی ہے. ہم ان کے لیے کرتے ہیں, ہر نماز میں کرتے ہیں, ان کے لیے کرنی بھی چاہیے.
کوئی بندہ بھی اس بات کا منکر نہیں ہے، اس کا انکار ہی نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان ہی کرتا ہے، ان پر سلام پڑھی جائے، ان کے لیے دعا کی جائے، اور اصل اور آخری چیز ان کے حق کے ساتھ ہمیں اہل بیت کی محبت میں غلط نہیں کرنا چاہیے۔ آج کچھ لوگوں نے جہاں سے مسئلہ خراب ہوتا ہے، جتنی عزت ثابت ہے، جو حقوق قرآن و سنت سے ثابت ہے، ان پر عمل کیا جائے، جب اس میں بڑھا دیتے ہیں تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ سادہ سی مثال یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اتباع کا حکم دیا گیا ہے، ہم اللہ کے رسول کی اتباع کریں، اللہ کے رسول کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ سادہ سی مثال کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے نبی کی محبت میں ان کو سجدہ کرتا ہے تو حرام ہے، یہ محبت میں غلط ہوتا ہے، شدت ہوتی ہے جو حرام ہے۔ چاہے جائے کہ ہم اللہ کے نبی کا کوئی رشتہ دار جو یہ کہتا ہے کہ میں سید ہوں، ان کی نسل سے ہوں، تو جو ان کی نسل سے بھی ہے، اگر وہ اللہ کے نبی کی شریعت پر قائم ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، توحید پر ہے، تو ایسے اہل بیت کی عزت کرنی چاہیے۔ اگر وہ بے نماز ہے، شرابی ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، دغا باز ہے، ایک قبر پر بیٹھ کے اپنے آپ کو اس کا مجابر شو کراتا ہے، کہتا ہے جی میں اس قبر کا والی وارث ہوں اور میں تمہاری ضروریات پوری کرتا ہوں، ایسے بندے سے محبت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ہم اسی بات کریں کہ اللہ کے نبی کی نسبت سے خود اللہ کے نبی کی مخالفت کرتا ہے، جو خود اللہ کے نبی کی مخالفتیں کرتا ہے، شرک کی دعوت کرتا ہے، غیر شرعی باتیں کرتا ہے، حدیث سنت کی مخالفت کرتا ہے، تو ایسے بندے کی عزت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو ایسی محبت کہ ہم کے نہیں جی یہ فلانا ہے جی فلانا ہے، ان کو سجدہ کرو، ان سے مانگو، تو یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ کسی غلط کی محبت سے ہمیں بچنا چاہیے، آنکھیں کھول کر زندہ رہنا چاہیے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، جو حق ہے اسے حق سمجھے، سب سے پہلے توحید، پھر رسالت، پھر اس کے بعد اگلی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، فضول قسم کی بحثوں سے جان چھڑانے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کے لحاظ سے جو چیزیں ہم پر آنا چاہیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کی خطبہ جمعہ کا موضوع محرم الحرام میں اس کی مناسبت سے تھا کہ ہمیں جو فضول لاجانی قسم کی بحثیں ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں فائدہ نہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہم کسی کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے۔ تمام کے تمام اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے ہم ان پر ضرور پڑھتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے احترام کرتے ہیں، اور ہم ان کے لیے کٹ مٹر کی بھی تیار کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس آڑ میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہے، اس آڑ میں صحابہ کرام پر زبردستی کرے اور ان کو کافر کہے، یہ بھی ہمارے ایمان کو دوبارہ نہیں، کیونکہ صحابہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اب یہ فضول قسم کی ریس ہے کہ ایک طرف اہل بیت ہے اور ایک طرف صحابہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کبھی بھی ایسا نہیں تھا کہ صحابہ ایک طرف ہو، اہل بیت ایک طرف ہو۔ یہ فضول قسم کا پراپگنڈا کیا جا رہا ہے، اس سے ہمیں بچنا ہوگا۔ صحابہ بھی اکٹھے تھے، اہل بیت بھی اکٹھے تھے، ان کے اندر محبت پیار تودد موجود تھی، لیکن آج ہم لوگوں نے اپنی اپنی دکانداریاں چمکانے کے لیے آج 14 سال سے بھی زائد عرصہ ہو گیا اور اسی بحث میں پڑے ہوئے۔ ہمیں صحیح دین کی طرف آنا چاہیے، جو عمل کی بات کریں، جو جس سے ہمارے سے سوال کیا جائے گا ہم اس کی بات کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، اشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان محمدا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔